شیخ محمد صادق شجاعی قبلہ، جناب حجت الاسلام المسلمین سید تقی عباس رضوی قبلہ جو شہر کلکتہ سے تھے، جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ محسن شاکری قبلہ جو خطے لداخ سے ہیں۔ ہم آپ تینوں بزرگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور اپنے سارے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ کے لیے ہے کہ ہمارے قانون کے معمار بی آر امبیڈکر یوم پیدائش ہے، تو اس یوم پیدائش کے موقع پر ہم سب کے ہندوستانی ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھی یاد کیا جائے، ان کی تعلیمات کو، ان کے افکار کو، ان کے صدائے عدالت کو جو جامع میں انہوں نے کہی ہے اس کو ہم دنیا والوں تک آج پہنچائیں۔ ہم یوم پیدائش مناتے ہیں کسی بھی شخصیت کی، تو اس کا ہدف اور غرض یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف ان کو یاد کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ راستہ دکھا کے گئے ہیں اس راستے کو پورا کرے، جو وہ مشن چلا کے گئے ہیں اس کو باقی رکھے، جو تحریک اور نہضت وہ سامنے لے کے آئے ہیں اس تحریک و نہضت کی حفاظت کریں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب کی جو خواہش تھی وہ یہ کہ ہندوستان ایک بہترین ملک بنے، جہاں حقوق نسوان، ہیومن رائٹس کو ان کے حق دلائی جائے اور لوگوں کو برابری کی نگاہ سے دیکھا جائے، وہاں پہ بغیر کسی قوم و ملت اور مذہب کے لوگ زندگی کریں۔ ہندوستانی ہونے کے ناطے ہر ایک کو اپنے حق ہے کہ وہ ہر طرح کے کام جو ہندوستان کے ملک کے لیے بہتر ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا آج اگر ان کی یوم پیدائش ہے تو ان کی یوم پیدائش پر جو انہوں نے کچھ باتیں ہم لوگوں سے کی ہے اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کچھ معقولات اور کچھ حکمت آمیز باتیں ان کی ہیں جو بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس کو تکرار کرتے رہیں، جوانوں تک پہنچاتے رہیں اور ہماری آنے والی نسل تک اس کو پہنچاتے رہیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے لگا کہ آئین ہند کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو میں سب سے پہلے اس آئین کو جلا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قانون بنانا بہت آسان ہے، لیکن قانون کو لاگو کرنا یہ ہر انسان کی، ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات وہ اخلاقی طور پر بھی کہتے ہیں، چونکہ بہرحال وہ ایک معاشی اور پولیٹیکل سائنس کے ماہر، ان کے ساتھ ساتھ ایک مورل اور اخلاقی اقدار کے بھی مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لمبی زندگی کے بجائے عظیم زندگی گزارو، لمبی زندگی گزارنے کی خواہش میں مت رہو کہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، دنیاوی زندگی نہیں بلکہ عظیم زندگی بسر کرو۔ عظیم زندگی ہی عظیم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور عظیم لوگوں کی زندگی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپنی قسمت کے بجائے اپنی مضبوطی پر یقین رکھو، یعنی تم کتنے مضبوط ہو، تمہیں کتنا آزادی ہے، تمہیں کتنا حق مل رہا ہے، تمہیں کتنے قانون حق دیتا ہے، اس پہ تمہیں یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی قسمت کا روتا رہنا چاہیے۔ اور آخری جو بہت مہم ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی مطابق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان موت پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں۔ بالکل وہی ہمارے مولا اور امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اگر انسان موت کو اپنے نگاہوں میں رکھے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر ہندوستان کے تمام لوگوں کی خدمت میں، ہمارے سیاسی اور اجتماعی عہدیداروں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ہندوستان کی بہترین خدمت کر سکیں، ہمارے ہندوستان پھلے پھولے، ہم سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے، یہاں پہ ہندوستان کے اقتصاد بہتر ہو، ہندوستان کے اکنامک سسٹم بہتر ہو، ہندوستان کے معاشی سسٹم بہتر ہو، ہندوستان کے ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو اور ہندوستان پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنے، ہندوستان پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنائے، اس کی خواہش ہم سب کی ہے اور ہم سب کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اس کے لیے کام کریں۔ لہٰذا میں آپ سب کو بھی آج کے ان کی یوم پیدائش کے موقع پر مبارک